کہ کرسی پر بیٹھنا صرف عزت ہی نہیں ہے، صرف شرف ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ اور حیرانگی کی بات کہ آج کا اگر خطہ دیکھیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، شام، عراق، ایران، فلسطین، اردن، کویت، قطر اور دیگر بڑی بڑی ریاستیں، ان سب پہ ایک ہی وقت میں حکمرانی کرنے والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھیوں اور صحابیوں سے راضی ہوا، اور وہ صحابہ رسول اللہ تعالی سے راضی ہو گئے، اور بے شک وہ اللہ کی جماعت ہیں، اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوا کرتی ہے۔ احباب گرامی قدر، آج کا دن ہمارے لیے ایک انتہائی قابل قدر دن ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک تو یہ سید الایام، تمام دنوں کا سردار، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور دوسرا اس لیے کہ یہ اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری سال کا پہلا دن ہے۔ آج 1447 ہجری کا آغاز ہوا، آج یکم محرم الحرام ہے۔ سال کے آغاز میں دعا کرتے ہیں، مالک اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی کا سبب اور گہوارہ بنا دیجیے، اور سارا سال پہلے سالوں کی نسبت ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت کا نزول فرما دیجیے۔ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اپنے محبوب ترین ساتھی سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں، ان کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو گئے ہوئے، ہجرت فرمائے ہوئے آج 1446 برس ہو گئے ہیں۔ 1447واں سال شروع ہو گیا ہے، اور یہ تاریخ ہمیں دیگر تاریخوں اور دیگر کیلنڈروں کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ بے شک جنوری، فروری اور مارچ، اپریل کے بارے میں سیکھنا بھی ہمارا ایک ضروری امر ہے۔ ہماری زندگی کے کئی پہلو، کئی معاملات اس کے ساتھ ریلیٹ ہیں۔ اسی طرح بیساکھ، جیٹھ اور اساڑھ اور ہاڑ کے بارے میں بھی سیکھنا، وہ بھی ہماری ایک پرانی تاریخ اور روایت ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ وساخ، جیٹھ، ہاڑ دے بارے سانوں پتہ ہوئے، جنوری، فروری دی ہر تاریخ ساڈے بچے نو یاد ہوئے، لیکن اسلامی کیلنڈر اور تاریخ دے بارے نہ سانوں پتہ ہوئے، نہ ساڈی اولاداں نو پتہ ہوئے۔ اللہ ہمیں اسلامی تقویم اور تاریخ اور کیلنڈر اور جنتری کو سیکھ کر اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر پھر آگے اپنانے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ایک ایک بیٹے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے۔ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور محرم سے کیوں شروع ہوتا ہے، یہ تاریخ کب سے شروع ہوئی، اختصار سے ذکر کر دیتا ہوں۔
جب تاریخ کی کمی محسوس ہوئی کہ یہ فلاں خط ہے، یہ فلاں تحریر ہے، پتہ نہیں چلتا، گٹمٹ ہو جاتا ہے، ایک تاریخ ہونی چاہیے، تاریخ بھی اپنی ہونی چاہیے، غیروں کے اوپر سہارا نہ کریں، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی تاریخ، اپنی ترقی۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کو ہر اچھے میدان میں ترقی عطا فرمائے۔ تو مشورہ جات کہ یہ تاریخ کب سے شروع کی جائے، ایک مشورہ کہ جب اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تب سے شروع کر لی جائے۔ ایک مشورہ کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا اس دنیا سے چلے جانا یا آپ کا رحلت فرما جانا، آپ کی وفات مبارکہ، اس دن کو نقطہ آغاز بنا لیا جائے۔ ایک یہ کہ جس دن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا اس کو نقطہ آغاز بنایا جائے۔ لیکن جو منتخب اور پسندیدہ رائے تھی وہ یہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آج کی تاریخ اور آج کا دن ہمیں ان کی خاص یاد دلاتا ہے۔ شیر اسلام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اے اللہ ہمیں جنت میں سیدنا عمر کی ہمسائیگی اور ان کی رفاقت نصیب فرمانا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باہمی مشاورت سے اس رائے کو انتخاب کیا، رائے کا انتخاب فرمایا کہ نقطہ آغاز یہ ہونا چاہیے کہ جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر گئے، ہجرت مدینہ جس کو کہتے ہیں، اگرچہ ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی ہے لیکن اس کی پلاننگ، اس کے بارے میں مشورہ، اس کے بارے میں ذہن اور اللہ کی طرف سے پیغام وہ محرم سے شروع ہوا، وہ اس سے پہلے شروع ہوا۔ تو جب سے یہ پلاننگ طے ہوئی ہے اس کو نقطہ آغاز اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بنایا گیا، تو تب سے ہماری یہ تاریخ شروع ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں آج پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے سب سے پیارے دوست اور ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ طیبہ گئے ہوئے 1446 برس بیت چکے ہیں۔ اے اللہ ہمارے پیارے نبی پر کروڑوں رحمت نازل فرما اور قیامت کے دن ان کا اور اصحاب رسول کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما۔ احباب گرامی، یکم محرم الحرام، یہ محرم کا مہینہ بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں، ان کی جہود جمیلہ اور ان کی کاوشوں اور ان کی شہادتوں کی یاد تازہ کرتا ہے، جن میں بالخصوص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قابل ذکر ہیں۔ اور آج کی تاریخ یکم محرم شہادت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دن، ایک تاریخ کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی میں آج بات کر رہا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ، میں نے کہا خدا کی قسم ویسے تو سارے صحابہ کی تاریخ ہی پڑھنے کے لائق ہے، لیکن خلفائے راشدین کی تاریخ تو ہر صورت ہر کسی کو لازم پڑھنی چاہیے۔ اور میں عرض کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ اے اللہ والی، اللہ نے بہت توفیق دی ہے پڑھنے پڑھانے کی اب تک، لیکن جب بھی پڑھیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ کرام کی تاریخ ہر دم تازہ اور نئی ہوتی ہے۔ کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی معیت ان کے ساتھ تھی، اللہ کی نصرت ان کے اوپر تھی، اللہ کی طرف سے ان کو خاص رحمت اور اللہ کی طرف سے ایک خاص عطا ان کو میسر تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور شان عطا فرمائی۔ آج ہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانداری اور احساس ذمہ داری اس کے بارے میں تھوڑا سا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اصحاب رسول کی سیرت پڑھ کر اس کو اپنانے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، کبھی آپ نے غور فرمایا ہے کہ دنیا میں ایک ہی ایسا شخص گزرا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔
اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو اس نبی کا نام عمر بن خطاب ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخر یہ فضیلت کیوں ملی؟ کوئی تو وجہ ہے، اللہ کی عطا کے ساتھ ساتھ کوئی تو سبب ہے، اور وہ کئی پہلو ہیں جن میں سے آج ہم دو کے بارے میں ہلکا سا جانیں گے۔ اور وہ ایک ہی ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یوں فرمایا کرتے، اے اللہ دو نوجوان جن میں سے ایک چاہیے، اور وہ چاہیے جو تیری پسند ہو، یا عمر بن خطاب عطا کر دیجئے یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل دے دیجئے، اور پسند تیری ہے۔ ہمارے سامنے، ہماری نظر کے سامنے دو لوگ ہیں کہ اسلام کو تقویت کے لیے جن میں سے ایک کی ضرورت ہے، اپنا پسندیدہ عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ نے عمر بن خطاب عطا فرما دیے، اور اسی لیے یہ مراد رسول بن کر آئے ہیں رضی اللہ تعالی۔ سب مرید رسول ہیں، نبی پاک کے مرید بن کے آئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مرید رسول ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرف حاصل ہو گیا کہ مراد رسول نبی پاک نے جن کو چاہا اور اللہ نے پسند فرما کے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا، وہ ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ یکم محرم تاریخ قریب تھی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے محبوب ساتھی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے اندر سے اٹھ کے باہر تشریف لاتے ہیں، وصیتیں سن کر آتے ہیں، عمر کی آخری باتیں سن کر آتے ہیں، روتے ہوئے آنسو جاری ہیں، اور ساتھ فرما رہے ہیں اللہ رحم فرمائے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر، انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے خلفاء کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے معیار بڑا سخت بنا دیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ الفاظ کتنے گہرے ہیں۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے پہاڑ تھے، ان کے لیے کوئی نیکی مشکل نہیں تھی اللہ کے فضل سے، لیکن وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے معیار اور ان کے اخلاق و کردار اور ان کی باتیں اور ان کی وصیتیں سن کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا بات کریں ان کی۔ کسی نے کہا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیجیے۔ ہر باپ کی ایک خواہش تو ہوتی ہے کہ میرے بعد اور میری موجودگی میں بھی میرا بیٹا میری آنکھوں کا تارا بھی رہے اور دنیا کی آنکھوں کے سامنے بھی وہ ترقی پائے اور ایک بڑا مقام حاصل کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ وہ جانتے بھی تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرمایا کرتے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سارا کچھ میری زندگی میں مجھ سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، مال بھی اہل و عیال بھی، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میرا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے بعد بھی جیے اور لمبی عمر پائے اور ترقیاں پائے۔ یعنی ایک خاص پس منظر تھا اس کا کہ عبداللہ کے اوپر عبداللہ بن عمر کے باپ حضرت عمر کو بڑی امیدیں تھیں، اتنا قابل اور لائق بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے باوجود جب کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیجئے تو فرمانے لگے کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ساری دنیا، سارے مسلمان، ہر شخص میرے سے سوال جواب کر رہا ہو، میرے سے پوچھ رہا ہو کہ یہ کیوں نہیں ہوا اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کرسی پر بیٹھنا صرف عزت ہی نہیں ہے، صرف شرف ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ اور حیرانگی کی بات کہ آج کا اگر خطہ دیکھیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، شام، عراق، ایران، فلسطین، اردن،
کویت، قطر اور دیگر بڑی بڑی ریاستیں، ان سب پہ ایک ہی وقت میں حکمرانی کرنے والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی سلطنتوں کا بادشاہ، سلطنتوں کا والی. اور آج یہاں کسی کو ایک کرسی مل جائے نا، ایک کرسی مل جائے، دیکھ لیجئے اپنے دائیں بائیں، اپنے حکمرانوں اور سیاستدانوں کو دیکھ لیجئے، اس کی پھر یہ کرسی برس ہا برس بلکہ نسل در نسل چلتی ہے. بس وہ پلان ہی ایسا کرتا ہے کہ وہ پھر کرسی سے جدا ہونے کا نام ہی لیتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرسی ایک امانت ہے، کرسی ایک دیانت ہے، کرسی ایک سوال ہے، کرسی ایک ذمہ داری ہے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ قیامت کے دن مجھ سے ہر مسلمان سوال کر رہا ہو کہ یہ کیوں نہ کیا اور یہ کیوں کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانداری کے حوالے سے سماعت فرمائیے. ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سرکاری ملازم آتا ہے آن ڈیوٹی، بیت المال کا ملازم آپ کے پاس بیٹھا. آپ نے اس کو کھجوریں پیش فرمائیں، کھجوریں کھا رہا ہے اور اس نے کہا امیر المومنین آپ بھی کھائیے، امیر المومنین آپ بھی کھائیں. فرمایا کہ نہیں. کہا کیوں نہیں؟ آپ ہمیں تو کھلاتے ہیں، خود کیوں نہیں کھاتے؟ بلکہ اس سے بھی بڑی بات، ہم تو بیت المال کے اونٹوں اور سواریوں پر سواری بھی کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں، ان کا دودھ بھی پیتے ہیں، اور آپ ہمیں کھجوریں بھی کھلاتے ہیں، آپ ایک تو کھائیے. کہا ہرگز نہیں، وہ اس لیے کہ تم لوگ تو اس بیت المال کے لیے تگ و دو کرتے ہو، صبح شام محنت کرتے ہو، جمع کرتے ہو، تمہارے لیے یہ درست ہے، لیکن میری محنت اس قدر نہیں ہے جتنی آپ کی ہے. میں نہیں پسند کرتا کہ میں اس میں سے ایک کھجور بھی کھاؤں. رضی اللہ تعالی. یہ ایک ایک بات میرے اور آپ کے لیے بڑا سبق ہے بھائیوں، صرف سننے کے لیے نہیں، اپنانے کے لیے ہے. کیا آج ہم بھی کھاتے اور کھلاتے ہوئے، گھر میں خود کھاتے اور بچوں کو نوالا کھلاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ میرے لیے جائز تھا یا ناجائز، یہ میرے لیے درست تھا یا کہ حرام؟ آگے سنیے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ضرورت پڑ گئی 10,000 درہم کی، 10,000 درہم، اور ہیں کون؟ امیر المؤمنین. اور ایک سیٹھ کو پیغام بھیجا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھے 10,000 درہم ادھار چاہیے. انہوں نے کسی بھی وجہ سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ بیت المال سے لے لیجئے. دو باتیں کی، ایک تو انکار ہو گیا اور دوسرا کہا کہ تجویز دے دی کہ بیت المال سے لے لیجئے، امیر المومنین ہیں آپ کو بہرحال اس وقت ناگوار گزرا، رنج ہوا، جس کا ذکر آپ نے بعد میں راستے میں گزرتے ہوئے کیا بھی تھا کہ عبد الرحمن یار آپ سے پیسے مانگے تھے، آپ نے دیے ہی نہیں ہے. تو فرمانے لگے کہ میں نے کہا تھا کہ ادھر سے آپ لے لیں، آپ کے پاس تو اتنا خزانہ ہے، واپس ادھر لوٹا دیجئے گا. کہا میں نے اس لیے آپ سے مانگے تھے کہ آپ سے لوں گا، میرے ذمے ہوں گے، تو اگر میں دنیا سے چلا گیا تو آپ میرے ورثاء سے مطالبہ کر کے لے لیں گے، لیکن اگر میں بیت المال سے لے لیتا تو لوگ میری ایک خاص قدر اور اہمیت جانتے ہیں، تو کسی نے نہیں مانگنے تھے، کسی نے یاد نہیں دلانا تھا کہ بیت المال سے اب عمر بن خطاب نے 10,000 لیا ہوا ہے، وہ واپس لوٹانا ہے. اس وجہ سے میں نے آپ سے مانگے تھے، ورنہ تو وہ سارا کچھ واقعی میرے اختیار میں تھا. رضی اللہ تعالی عنہ. بعض دفعہ میں آج بھی کسی کے بارے میں سنتا ہوں کہ جی فلاں جو مسجد کا متولی اور ناظم ہے نا، اس سے چینج بھی لینے جائیں نا تو وہ مسجد کے پیسوں سے چینج بھی، کھلے پیسے بھی نہیں دیتا ہے. جب صحابہ کی تاریخ پڑھتا ہے بندہ، اسلاف کی تاریخ، تو پتہ چلتا ہے کہ یار وہ ایک تقوی کے معیار پر پورا اترتے ہوئے، وہ اس کا ایک ذہن ہے، اگرچہ چینج دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے، لیکن اس کا ایک ایمان ہے. آج بھی لوگ موجود ہیں
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمر بن خطاب والا تقوی اور ایمانداری نصیب فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اگر یہ مقام بخشا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ آپ کی ایمانداری ہے، اور ایمانداری کا لیول انتہا پر اور عروج پر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر کو ایک مرتبہ ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، وہ بھی بیت المال سے لینے کے لیے اسی نیت سے آئے کہ آپ کے پاس بیت المال کے پیسے ہیں، مسلمانوں کا مشترکہ مال موجود ہے، تو آپ امیر المومنین ہیں، کچھ اس میں سے عطا کر دیجئے۔ آپ نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ خفا ہو گئے، غصے میں آ گئے، کہا کہ یہ مسلمانوں کا مشترکہ مال ہے، یہ ذاتی ضروریات اور اعزاء و اقارب کو پالنے کے لیے تو نہیں ہے۔ لیکن پھر دوسرا اچھا پہلو اور رخ وہ یہ کہ اپنی جناب سے جو ہو سکا وہ اپنے محترم کو عنایت کر دیا کہ یہ میں کر سکتا ہوں، یہ لے لیجئے، ادھر سے لینے کی کبھی سوچئے گا بھی مت۔ یہ آپ کی ایمانداری کا ایک پہلو ہے، ایک رخ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک وہ واقعہ جو مجھے اور آپ کو ایماندار بننے کی دعوت دیتا ہے، عادل بننے کی دعوت دیتا ہے، حب رسول اور محبت رسول کو ترجیح دینے کی دعوت دیتا ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ذمہ داری لگی کہ بیت المال کی صفائی کر دیجئے، سیٹنگ کرتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درہم نظر آیا، چاندی کا سکہ، جو کہ اس دور میں یوں سمجھے کہ ہلکا ترین جو ایک سکہ اور رائج الوقت ایک اماؤنٹ تھی، ہلکی ترین، جو کہ یوں سمجھے کہ اگر اکیلی ہو تو بے معنی ہو، بے قیمت ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک بچہ پھر رہا ہے اور ہے بھی امیر المومنین کا بیٹا، تو کہا بیٹا ادھر آؤ، یہ صفائی کرتے ہوئے 1 روپیہ ملا ہے، یہ لے لو۔ بچے نے روپیہ لیا، گھر پہنچا، کہا یہ کہاں سے لیا ہے؟ اللہ کرے کہ ہم بھی بحیثیت والدین اپنے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچنے والے بن جائیں کہ یہ اماؤنٹ، یہ پیسے، یہ رقم، یہ چیز بیٹا آئی تو کہاں سے آئی۔ محاسبہ نفس اور اپنی اولاد کا محاسبہ۔ کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ سارا ماجرا سنا دیا، کیسے ایسے ہوا تو فلاں نے دیا ہے۔ واپس گئے، ناراض ہوئے، اور وہاں پر بھی یہی کلمات کہے کہ اے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک مسلمان میرا گریبان پکڑ کے کہہ رہا ہو کہ ہمارا مشترکہ مال تھا، اس میں سے 1 درہم تو نے اپنے بیٹے کے استعمال میں کیوں لے آیا؟ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ احباب گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ ساتھی اور خلیفہ دوم، خلیفہ راشد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں عمر فاروق بھی کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی شخصیت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ ایک وقت تھا مال غنیمت کے روپے پیسے تقسیم کیے جانے لگے، مال غنیمت، اور ہیں بھی دینار، سونے کا سکہ، سب کو تقسیم کیے، سب کو دیے، اور دیے جانے والوں میں سے آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر بھی تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غور کیا ساتھیوں کے کہنے پر، بعض دفعہ دوست بھی دوستوں کو کسی معاملے پر اکساتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں، آج ہمارے بچوں میں بھی ہوتا ہے، اور بچہ پھر باہر سے بڑے جوش میں آتا ہے دوست کی بات سن کے، بابا جان فلاں کے گھر میں یہ چیزیں ہیں، آپ نے ہمیں یہ لے کر نہیں دیا ہے۔ بچہ ہے، اس کو پیار سے قائل کرنا چاہیے، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے وسائل کو دیکھا کریں، گھر کے حالات کو دیکھا کریں، یہ مت دیکھیں کہ میرا کالج کا دوست ہے، فلاں میرا اسکول کا دوست ہے، ان کے گھر میں یہ ہے، ان کے والدین کا رویہ یہ ہے، ان کے گھر میں یہ ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی آسانیاں دیکھا کرو بیٹا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور محبت بھرے لہجے میں اعتراض کر کے کہا، ابا جان
آپ نے سب کو پیسے دیے، دینار دیے تو مال غنیمت میں سے سب کو زیادہ ملے، اور آپ نے مجھے تو اسامہ بن زید سے بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کو 2000 پورا ملا ہے اور مجھے 1500 عطا ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سماعت فرمائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹا میں نے اصل میں اپنی محبت کو پیچھے رکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی ہے، اپنی محبت کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو معیار بنایا ہے۔ تو دیکھا نا، آپ کو پتہ ہے آپ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تھی، تو اسی کو میں نے معیار بناتے ہوئے اس کو ذرا اونچا رکھا ہے، آپ کو کچھ نیچے رکھا ہے، کوئی بات نہیں، یہاں چونکہ نبوی معیار بنایا گیا ہے اس لیے یہ ذرا برداشت کر لیجئے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، بیٹا سمجھ، یہاں پر محبت رسول اور حب رسول کو ترجیح دینے کا درس ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی بھی نیا پھل آتا، کوئی اللہ کی نئی نعمت عطا ہوتی، تو سب سے پہلے اس کو تقسیم کرنا ہوتا تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کی طرف بھیجتے۔ یہ سیدہ عائشہ کا حصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدہ میمونہ کا حصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدہ ام سلمہ کے لیے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سب کو بانٹ دیتے، اور ازواج مطہرات میں سب سے آخر میں جس کو دیتے وہ بھی مومنوں کی ماں، اور ازواج مطہرات میں سے ایک بڑا نام سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوا کرتی تھی، آخر میں اس ام المؤمنین کی طرف بھیجا کرتے جو کہ خلیفۃ المسلمین کی بیٹی ہوا کرتی۔ اور آپ کے غلام کہتے ہیں وہ اس لیے کرتے تھے اگر کوئی کمی بیشی ہو رہی ہو نا تو کسی اور ماں کے حصے میں کمی بیشی نہ ہو، وہ اس کے حصے میں ہی آئے جو میری بیٹی کہلاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمانداری اور امانت داری اور آپ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح آپ کا احساس ذمہ داری، اشارتاً ذکر کروں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ دن بھر بھی مصروف رہتے، لوگوں کے لیے محنت فرماتے، مشقت کرتے، اور رات کو بھی تنہائی میں مخفی انداز میں لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں، لوگوں کے حالات دیکھتے، واقعات جانتے۔ ان میں سے ایک اہم واقعہ جو یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا، ایک خاتون جو کہ پریشان حال ہے، رات کی تنہائی میں کہا کہ اماں جی آپ پریشان، کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ دکھ بھری داستان کہہ سنائی کہ کیا کریں، بڑھاپا بھی ہے، حالات بھی مندے ہیں، اور اللہ بھلا کرے حاکم وقت کا، عمر کاہے کا ہمارا خلیفہ ہے، کس چیز کا ہمارا حکمران ہے جس کو ہمارے حالات کی خبر ہی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ الفاظ نہ تھے، یہ خنجر تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر چل گیا۔ اندر ہی اندر پریشان، اس کے حالات جانے اور فوراً بیت المال کا رخ کیا، اور اس کے استعمال کی چیزیں، راشن، دانہ، پانی سب کچھ لیا اور واپس چل پڑے۔ آپ کا غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے فرمانے لگے اسلم کیا قیامت کے دن بھی عمر بن خطاب کا بوجھ اٹھا لو گے؟ اگر وہاں نہیں اٹھا پاؤ گے تو آج بھی میں تمہیں اٹھانے نہیں دوں گا۔ آج جو حال میرا ہوا ہے وہ مجھے ہی معلوم ہے،
واپس اس اماں جان کے پاس جاتے ہیں اور اس کو سب کچھ دیا۔ اماں جی کے الفاظ کہنے لگی، نوجوان اللہ آپ کو برکت دے، عمر کس چیز کا خلیفہ ہے؟ میرا دل کہتا ہے خلیفہ تو تجھے ہونا چاہیے، امیر المؤمنین تو تمہیں ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا اماں جی صبح امیر المؤمنین کے پاس، خلیفۃ المسلمین کے پاس حاضر ہونا، میں بھی وہاں پہ آپ کو ملوں گا، وہاں ہم ملیں گے امیر المؤمنین سے۔ تو صبح اماں جان جب وہاں دربار میں حاضر ہوئی، دربار کیا تھا؟ ایک جگہ تھی۔ دربار کیا تھا؟ لوگ آتے، لوگ پوچھتے۔ معروف واقعہ ہے، جب کسی دشمن نے اور غیر نے آ کر جائزہ لینا چاہا اور پتہ کیا، دیکھ کر تو آؤں عمر کون ہے، امیر المؤمنین کون ہے، پتہ چلا کہ دربار تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے دیکھے تھے کیسر و کسریٰ کے دربار، دربار کہاں ہے؟ کہتے دربار تو ہے ہی نہیں، کوئی بڑا محل تو ہے ہی نہیں جہاں مل سکے۔ کہا ابھی نماز کا وقت ہونے کو ہے، ابھی مل جائیں گے۔ کہا نہیں، ابھی ان سے ملنا ہے، ابھی کہاں ملیں گے؟ کہا آپ مدینے کے اڑوس پڑوس میں کہیں نکل جائیے، دائیں بائیں باہر کہیں گلیوں میں تلاش کیجئے، آپ کو یقیناً دوپہر کا وقت ہے، کسی جگہ آرام کرتے ہوئے ملیں گے۔ وہ شخص، وہ آنے والا، وہ اجنبی انسان حیران ہو جاتا ہے جب مدینے کے آخر میں ایک دیوار کے سائے میں، اس کی اوٹ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پتھر کو تکیہ بنائے ہوئے سوئے ہوئے آرام اور سکون میں دیکھتا ہے۔ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہے وہ شخص اور انسان جس کی وجہ سے کیسر و کسریٰ پریشان ہے، دنیا کے بڑے بڑے حاکم پریشان ہیں، اور یہ یہاں سکون کی نیند سو رہا ہے۔ اور اسی لیے کہنے والے نے کہہ دیا، نمت یا عمر، اے عمر تو سو رہا ہے، تو آرام فرما رہا ہے، تو بڑے سکون سے لیٹا ہوا ہے۔ عدلت فنمت یا عمر، کیونکہ تو نے عدل جو کیا ہے، تو نے عدل و انصاف سے کام لیا ہے، تو نے رعایا میں عدل کیا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ آج تجھے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، تو سکون سے سویا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور وہ خاتون بھی اسی طرح دربار میں حاضر ہوئی اور پریشان کہ میں نے رات جو کلمات بولے تھے وہ اسی خلیفۃ المسلمین کے بارے میں بولے تھے، اور جو رات مجھ سے مخاطب تھا، میرا خادم بنا ہوا تھا، وہ بھی عمر بن خطاب خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہی تھے۔ اے میرے مولا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری سیرت کو پڑھ کر اپنانے اور پھر آگے عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی وسلم وبارک واکرم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، احباب گرامی، 16 ہجری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت اور قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی۔ ایرانیوں سے فتح پا کر بہت سارا مال غنیمت جب حاصل کر لیا، اس مال غنیمت میں بہت ساری بکریاں بھی ہاتھ آئیں، جن کو 40,000 درہم میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خرید لیتے ہیں۔ اتنا سارا مال جب گھر آیا تو کہاں سکون ہو امیر المؤمنین کو کہ جب تک پوچھ نہ لیں کہ میرے بیٹے کے پاس یہ مال کہاں سے آیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بحیثیت والدین یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں، ہر باپ اور ماں کو فکر ہونی چاہیے۔ کہا بیٹا السلام علیکم، کیا حال ہے؟ نرمی سے گویا ہوئے، پھر ہم کلام ہوئے، بیٹا بات سنیں، کیا اگر میں کہیں پہ پکڑا جاؤں، گرفتار ہو جاؤں، آپ مجھے اپنا مال دے کر چھڑا لو گے؟ کہا ابا جان کیسی بات کرتے ہیں، میں تو آپ کو ہر اذیت سے بچانے کے لیے اپنا مال، جان، ہر قیمتی چیز قربان کرنے کو تیار ہوں۔
اصل میں بات یہ ہو رہی تھی کہ دنیا میں تو چھڑا لو گے، لیکن اگر اس معاملے میں آخرت میں پکڑ لیا گیا تو پھر نہ تم چھڑا سکو گے نہ میں خود کو چھڑا سکوں گا۔ کہا یہ جو بکریاں ہیں، یہ جو آپ نے 40,000 درہم میں لی ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ یہ آپ کو لوگوں نے سستی دے دی ہیں، آپ کو لوگوں نے سستی دے دی ہیں، یہ اتنے مالیت کی نہیں ہیں، لوگوں نے اس لیے دے دی ہیں کہ نبی پاک کے قریبی ساتھی کا بیٹا بھی ہے اور موجودہ حاکم وقت اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے، اس لیے سستی دے دی۔ لہذا میں تو اب یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ مال بازار میں لایا جائے، منڈی میں لایا جائے اور اس کی وہ قیمت لگے جو اس کی اوریجنل قیمت ہے، جو اس کی اصل قیمت ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اصل قیمت وہاں پہ اناؤنس ہوئی، اس میں سے جو حصہ اصل مال عبداللہ بن عمر کا تھا وہ ان کو عطا کیا گیا، اور جو باقی پروفٹ تھی وہ جتنے فیصد حصہ عبداللہ بن عمر کا بنتا تھا اتنا ان کو دیا گیا، باقی جو اماؤنٹ بچتی ہے وہ باقی مجاہدین کے اندر تقسیم کر دی جاتی ہے۔ کوئی ہے مائی کا لال جو عمر کی بات تو کرتا ہو لیکن اپنے گھر میں عمر کی اس سیرت کو بھی اپنانے والا ہو؟ اپنے لقمے کو کھانے سے پہلے جیسے انہوں نے کھجور کھاتے ہوئے فکر کی ہے، اپنے بیٹے کے ہاتھ میں روپیہ پیسہ اور موبائل دیکھ کر، اس کی گاڑی اور اچھی سواری کو دیکھ کر، اس کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر پوچھتا ہو بیٹا بتاؤ یہ کہاں سے آئی ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کہیں میری گرفت تو نہیں ہوگی، کہیں آپ کو پکڑا تو نہیں جائے گا، کہیں باہر مجھے کوئی بات تو نہیں کہے گا، کہیں میرے رب کی نظروں میں مجھے برا تو نہیں لکھ دیا جائے گا، کہیں فرشتے میرے اور آپ کے کردار کے بارے میں غلط الفاظ تو درج نہیں کر دیں گے۔ یہ فکر کس کو ہے؟ اگر تو کسی کو ہے تو وہ واقعی ابو بکر و عمر کا ماننے والا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف صحابہ کی باتیں ہی کرتے ہیں، ہم صحابہ کے کردار کو نہ جانتے ہیں، نہ ہی مانتے ہیں، نہ ہی اس کو اپناتے ہیں، نہ آگے اس کو پہنچاتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں، اے مالک ایک ایک صحابی رسول پہ خاص رحمت کا نزول فرما، اور مالک سب کی سیرت طیبہ کو ہمیں پڑھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں انبیاء کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ساتھ اور ان کی رفاقت نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہماری پریشانیاں اپنی رحمت سے ختم فرما، ہمارے مسائل اپنی رحمت سے حل فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی النور اسکول کے پرنسپل جناب عبدالحمید صاحب بیمار ہیں، ایکسیڈنٹ کے سبب کافی طبیعت خراب ہے، اے اللہ ان سمیت تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما۔ اے مالک ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جس نے جس دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی حاجات اور خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں کو شاد فرما، ان کے چہروں کو منور فرما۔ اے اللہ دور اور قریب سے موسم کی حدت اور شدت کے باوجود اللہ تشریف لاتے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ سب سے تو راضی ہو جا، اللہ یہ روشن چہرے ان سب سے تو راضی ہو جا، اللہ ان کا ایک ایک قدم اپنے پاس محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی حافظ صلاح الدین صاحب کو مکمل صحت عطا فرما۔ اے اللہ صحت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سمیت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ اے اللہ جنہوں نے تیرے گھر کو ٹھنڈا کیا، تیرے نمازیوں کی خدمت کی، اللہ اے سی لگا کر یا پھر ٹھنڈا اور میٹھا مشروب دے کر، اللہ ان سب کو تو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کی آخرت کے معاملات کو اچھا فرما دینا، اللہ ان کے دنیا کے معاملات کو اچھا فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے اور اپنانے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔